إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم عن اللغو معرضون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، اسلام کے بہت سارے خصائل ہیں، بہت سارے نمایاں اوصاف ہیں، جن میں سب سے نمایاں جو وصف ہے اسلام کے اندر فحاشی اور بے حیائی جو ہے یہ حرام ہے۔ اسلام کے اندر غیرت اور عزت کی حفاظت کا ایک خاص مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات غیرت والی ہے، جس نے ہر قسم کی فحاشی کو حرام کیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے ارشاد فرمایا، سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ساتھ بات ہو گئی کہ ایسا اگر آپ گھر میں آئیں اور کوئی غیر بندہ آپ کے گھر میں موجود ہو تو آپ کیا کریں؟ تو سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، میں اس کو قتل کر دوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ سعد کتنا غیرت والا ہے، اور اس سے زیادہ غیرت اللہ نے مجھے بخشی ہے، اور وہ اس سے زیادہ غیرت والا میرا رب۔ مومن کو غیرت مند ہونا چاہیے، غیرت مند ہی مومن اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے۔ اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو آدمی دیوس ہو، جس میں غیرت نہ ہو، وہ جنت میں داخل نہیں ہو۔ نماز روزے اقام کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ بندہ غیرت والا ہو۔ اور غیرت مند وہ شخص ہے جو اپنے گھر فحاشی اور بے حیائی پر غیرت کھائے، غصہ کھائے۔
اور ایسا اپنے گھر میں ماحول میں اپنی حلقہ یارام میں جہاں تک اس کی توفیق استطاعت حکم بات چلتی ہے وہاں تک غیرت کا مظاہرہ جو آدمی فحاشی کو برداشت کرے، بے حیائی کو گھر میں برداشت کرے، معاشرے میں برداشت کرے، قوم میں اور جماعت میں برداشت کرے، روکے نہ ٹوکے نہ، اور اس فحاشی کو بے حیائی کو پسند کرتا رہے یا چپ رہے یا خاموش رہے، کسی کو کچھ نہ کہے، گھر کے اندر غیر محرموں کا آنا جانا لگا رہتا، اس کو کچھ نہیں ہوتا، تو یہ سمجھے کہ اس انسان کے اندر غیرت جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اپنے آپ کو غیرت مند بنائے، دین کی غیرت ہو، ایمان کی غیرت ہو، برائی کو گناہ کو برداشت نہ کرے، استطاعت جتنی ہے اتنا اس کو روکے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تمہاری ذمہ داری کیا ہے کہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیجیے، برائی سے لوگوں کو روکیے، منع کیجیے، یہ آپ پہ فرض ہے۔ نماز اور روزے کا مقصد انسان اپنے آپ کو پاک کرے۔ نماز جو ہے وہ بے حیائی سے روکتی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز جو ہے بے حیائی اور برائی سے روکتی، اس لیے 5 وقت کی صفائی ستھرائی، وضو، پاکیزگی، نماز، تاکہ یہ بندہ 24 گھنٹے پاک رہے، اس کے دل کے خیالات تصورات جو ہیں وہ پاک ہو جائے۔ یہ ذکر بھی اس لیے ہے ہر وقت زبان اللہ کے ذکر سے تازہ رہے، تر رہے، تاکہ فحاشی سے، بے حیائی کو سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے۔ روزہ بھی اسی لیے ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم میں پرہیزگاری، تقوی، اللہ کا ڈر، خوف پیدا ہو۔ غیرت بھی تقوی کا حصہ ہے، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے جوانوں کی جماعت، شادی کرو، نکاح کرو۔ اگر شادی کی استطاعت نہیں ہے، معاملات چلانے کی آپ کی صلاحیت نہیں، طاقت نہیں ہے، کسی لحاظ سے بھی اگر آپ شادی نہیں کر سکتے، نکاح نہیں کر سکتے، اس کا تو پھر نعم البدل کیا ہے؟ فرمایا روزہ۔ روزہ سے نگاہیں آپ کی پاک ہو رہی تھی اور نیچے رہے، تو گویا روزے کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ آپ زنا، بدکاری سے، بے حیائی سے، فحاشی سے محفوظ رہے۔ نماز اور روزے کی ٹریننگ اسی لیے ہے کہ دل پاک ہو جائے، خیالات پاک ہو جائے۔ اگر نماز کے بعد بھی، روزہ رکھنے کے بعد بھی بندہ پاک نہیں ہوا، اندر کی ستھرائی صفائی نہیں ہوئی، تزکیہ نہیں ہوا، روزہ بھی رکھ رہا ہے، وہی فحاشی، وہی بے حیائی، کانوں سے سن رہا ہے، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، زبان سے بول رہا ہے، پھر اندازہ کریں اس کو سوائے بھوک اور پیاس کے ماہ رمضان کے آخر میں کچھ نہیں بچے۔ بندے کی نگاہ پاک ہو جائے، زبان پاک ہو جائے، فضولیات سے اپنے آپ کو بچا لے۔ قرآن پاک
حدیث کا مطالعہ کیا، سلیم الفطرت لوگوں کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ وہ لوگ کتنے پاک تھے، کتنے پاکیزہ تھے، فحاشی بے حیائی سے کتنے دور رہنے والے تھے۔ قرآن پاک اس حوالے سے اور اس بات کو ذہن میں رکھ کے ذرا قرآن پاک کو سمجھیں، احادیث پر توجہ دیں کہ مومن کیسا سلیم الفطرت ہوتا ہے، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بندہ بدکاری کرتا ہے تو فرمایا اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، ایمان کی حالت میں زنا بدکاری نہیں ہو سکتی، ایمان اس سے نکل آتا ہے، خارج ہوتا ہے، باہر نکل آتا ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام تم قمیض اتار کے رکھتے ہو نا، لباس اتارتے ہو، قمیض اتارتے ہو، اسی طرح ایمان کوئی لباس ہے اور یہ اتر جاتا ہے زنا کے وقت، بدکاری کے وقت۔ ایمان کے اندر اتنی غیرت اور طاقت، حالت زنا بدکاری میں ایمان اوپر کھڑا ہے، چھتری بن کے کھڑا ہے، اس کے اندر نہیں ہے۔ اور پھر اندازہ کیجیے ایمان کیا کہتا اور کیا سوچتا ہوگا جب بندے کا پورا وجود بدکاری کے اندر ہو۔ پھر ایمان واپس لوٹتا ہے جب یہ بدکاری سے فارغ ہوتا ہے، پھر ایمان اس کے اندر داخل ہوتا ہے۔ تو ذرا تصور کیجئے کہ آپ نے بدکاری کا راستہ اختیار کر کے ایمان کے ساتھ کیا، ایمان تو باہر نکلتا ہے، تڑپتا ہے کہ یہ بندہ کر کیا رہا ہے، مومن اور یہ بدکاری کر رہا ہے ایماندار۔ اس کی جلوت دیکھو، لوگوں میں بیٹھنا دیکھو، اس کی نماز دیکھو، اس کے اعمال دیکھو اور اس کی خلوت دیکھو کتنی پلید ہے۔ مومن سلیم الفطرت ہوتا ہے، اس کی جو فطرت ہے وہ سلیم ہے، پاکیزہ ہوتا ہے۔ قرآن پاک کو اس حوالے سے سمجھنے کی ذرا کوشش کریں۔ سورہ یوسف کا بیان اس پہ ذرا غور کریں کہ یوسف علیہ السلام کے پاس حسن بھی ہے اور کائنات کا آدھا حسن ہے، خوبصورتی بھی ہے، جمال بھی ہے اور جوانی بھی ہے، اور رہتے جس ماحول میں ہے شاہی محل میں رہ رہے، اور اس ماحول میں آپ پر جو عورت فرشتہ ہو تو یہ عام عورت نہیں، ملک کی خاتون اول ہے، شہزادی ہے، جسے ہمارے عرف میں معروف ہے زلیخا۔ یوسف علیہ السلام پر فرشتہ ہے، ظاہری طور پر جو ماحول تھا اس کے مطابق تو یوسف غلام تھا اور وہ آزاد ایک عورت تھی اور شہزادی تھی، مال و دولت کی فراوانی۔ یوسف علیہ السلام اس کے محل میں، اس کے گھر میں ہے، لیکن اس کی دل کی پلیدی جو ہے، دل کا جو روگ ہے، جو بیماری ہے وہ سامنے آ۔ پھر سلیم الفطرت شخصیت کا کردار پڑھی، اس کا کردار اور یوسف علیہ السلام کا کردار۔ مومن ایسا ہوتا، مومن کا کردار ایسا ہوتا۔ زلیخا نے پورے اہتمام اور انسلام کے ساتھ موقع بنایا اور محلات کے اندر ہی سیج بچھائی اور یوسف علیہ السلام کو اپنے کمرے میں لے جانے میں کامیاب ہوئی اور وہاں جا کے دعوت گناہ۔ یوسف علیہ السلام کے علم میں بھی بات نہیں ہے کہ اندر جا کے یہ کیا کہے گی اور یہ کیا کرے گی۔ اگر تصور ہوتا یا مستقبل کا پتہ ہوتا
اس کے دل کے حالات کا پتہ ہوتا، اس کے دل کی نیت ارادے سے آگاہ ہوتے، تو یوسف جیسا پقیدہ انسان اس جگہ پر چل کے جانے کے لیے بھی تیار نہ ہوتا۔ عقیدے کو سمجھ لیجیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ ہر کشیدہ اور زہر چیز کی حقیقت کو جاننے والا صرف اللہ بغیر کوئی نہیں۔ اگر یوسف علیہ السلام چل کے وہاں جائیں جہاں اس نے بدکاری کی، گناہ کی دعوت دی، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اس خیال میں ہے، وہ ملکہ ہے، شہزادی ہے، مجھے لے کے جا رہی ہے، بلا رہی ہے، غلام کا کام ہے، بات کو مانا، چلے گئے۔ اندر جا کے اس کے ارادے کا پتہ چلا جب اس نے دعوت گناہ صریح الفاظ میں دیا۔ قالت حیت لک، یوسف علیہ السلام بغیر توقف، بغیر کوئی وقفے کے سوچے فوراً جو الفاظ کہے، وہ الفاظ مطلوب ہے، وہ الفاظ، وہ غیرت، وہ حمیت مومن میں ہونی چاہیے۔ تقاضا آج کے خطبے کا آپ سے یہی کہ آپ ان الفاظ کو، اس آواز کو اپنے دل میں جگہ، خاص کر جو جوان طبقہ ہے اور ماہ رمضان کے روزوں کی ساتھ محبت بھی کرتا ہے، رکھتا بھی، تو اپنے وجود کو ذرا پاک کر لیجیے تاکہ روزے کی روحانیت کو آپ حاصل کر لیں، روزے کے اجر و ثواب کو حاصل کریں۔ یہ تقویٰ، یہ پرہیزگاری اپنے اندر پیدا کرے، یہ فطرت سلیمہ ہو، آپ کا دل صاف ستھرا ہو، ہر بیماری سے پاک ہو۔ اور سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ بندے کو بدکاری کی عادت ہو۔ تو قرآن پاک سیدنا یوسف علیہ السلام کا کردار اسی لیے پیش کر رہا ہے، واقعات اسی لیے ہوتے ہیں جو قرآن میں بیان کرے اور اللہ تعالیٰ نازل فرمائے۔ وہ عبرت ہے، سبق ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام اس بند کوٹھی اور بند کمرے میں ہے، یہ حسب والی، نسب والی، جمال والی عورت ہے، مساری عورت کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے نا، وہ تو کسی گنتی میں ہی نہیں، وہ کیا انسان ہے، وہ عورت کیسے اسے انسان کہا جائے؟ اس کا پیشہ ہی بدکاری ہے، انسانیت سے تو نکل چکی ہے، دائرہ انسانیت میں وہ ہے ہی نہیں، جس کا رات دن کاروبار اور کام اور مزدوری یہ ہے، اس سے بڑا انسان رب کی زمین پہ اور کون ہو سکتا ہے؟ جس نے اپنی عزت کو گوا دیا، خاندان سے بغاوت کی، والدین کے ادب و احترام کو اور ان کی پاک اور عزت کا خیال نہ رکھا، لیکن ادھر حسن جمال ہے، اونچا خاندان ہے۔ ذرا اس حدیث کو پڑھے، جن 7 خوش نصیبوں کو نبی علیہ السلام نے قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کی بشارت دی، ان 7 میں سے ایک وہ ہے جس کو حسب و نسب والی خوبصورت ترین عورت دعوت گناہ دے اور وہ جواب میں کہے انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا ڈر آتا، تو اللہ تعالیٰ ایسے جوان کو عرش کا سایہ عطا کرے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ سائے کی طلب بھی ہو، نہ چاہت بھی ہو، تو یہ بندہ وہی کر سکتا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام اس بند کوٹھے کمرے میں، زلیخا کی آواز ہے، قالت حیت لک، جواب جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا بغیر کسی توقع کے، جواب فوری آیا، فرمایا قال معاذ اللہ۔ کتنا روحانی منظر ہوگا جب سامنے شہزادی گناہ پہ دعوت دے رہی ہے اور یوسف کتنی پاک زبان ہے، وہ کتنے پکیدہ الفاظ ہیں، اور آج ہی والے کتنے الفاظ ہیں کہ یہاں بھی اگر میرا رب مجھے نہ چاہے تو میں یہاں نہیں بچ سکتا،
یہاں کس کی پناہ مجھے چاہیے؟ اللہ۔ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ انبیاء تو اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اہل شرک پر حیرانگی ہے جو انبیاء سے اور اولیاء سے پناہ مانگتے ہیں۔ انبیاء کس سے پناہ مانگتے تھے؟ اللہ سے، اللہ کی پناہ۔ قال معاذ اللہ، زلیخا جس گناہ کی طرف تو بلا رہی ہے اللہ کی پناہ۔ انہ ربی احسن مثوائی، میرے رب نے مجھے کتنی پیاری جگہ دی ہے، مرتبہ دیا ہے، مقام دیا ہے، عزت دی ہے، رتبہ دیا ہے۔ کیا میں اس سارے رتبے کو چھوڑ کے کیا بنوں؟ انہو لا یفلح الظالمون، اللہ جو ہے وہ ظالموں کو کبھی کامیاب نہیں کرتا۔ میں یہ ظلم کروں، زانی جو ہے بدکار انسان تو ظالم ہے، یہ تو ظلم ہے۔ جس عورت کا میرا حق نہیں ہے اس عورت کے ساتھ برائی کا ارادہ، اس سے بڑا ظلم کیا ہو؟ ظلم کہتے ہی ایسے ہے، تعریف ہی ہے، معنی یہ ہے کہ کسی شے کو غیر محل پہ رکھنا، جو اس کا حق نہیں ہے وہاں رکھ۔ فرمایا کیا میں ظالم بن جاؤں؟ ثانی ظالم انسان، بدکار ظالم انسان، اس نے کتنے ظلم کیے ہو، جتنا آپ سوچیں گے گہرائی کے ساتھ سوچیں، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا؟ جس نے کسی کی خاندان کی عزت کو برباد کیا ہے، اس سے ظالم کون ہو سکتا؟ جس نے اس گواری عورت کے ساتھ بدکاری کر کے اس کے حق آنے والے شوہر بننے والے خاوند کے حق کو غصب کیا، یہ امانت تو اس کی تھی، اس نے تو خیانت کی ہے، اس نے بدکاری کا راستہ کھولا، تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ جس نے اپنے آپ کو جہنم کی وادی کا ایندھن بنا دیا ہے، اپنے نفس پر بھی ظلم کیا ہے۔ اس بدکار انسان نے کتنے ظلم کے پہاڑ توڑے، اس لیے یوسف علیہ السلام نے اپنے پیارے واس میں بدکار کو ظالم کہا کہ یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ اس لیے قرآن پاک پڑھے تو ایک جگہ پہ اللہ نے شرک اور زنا کو اکٹھا بیان کیا۔ شرک سے بھی بڑا ظلم کوئی نہیں، اور پھر زنا سے بھی بڑا ظلم کیا ہو سکتا؟ شرک بھی ظلم ہے، زنا بھی ظلم ہے۔ شرک جو ہے اللہ کی ذات و صفات میں ایک بندہ جانتے ہوئے مشکل کشا رب ہے، حاجت روا رب ہے، اس کے باوجود غیر اللہ سے امیدیں رکھتا ہے، غیر اللہ سے دعائیں کرتا ہے، غیر اللہ کے وظیفے پڑھتا ہے، غیر اللہ کی نظر و نیاز عبادت کرتا ہے، حالانکہ اللہ موجود ہے اور اللہ اس کی دعاؤں کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے سوا کسی اوروں کے دروازے پہ جاتا ہے جو اس کی دعا سننے کے لائق و قابل نہیں۔ زانی آدمی کے گھر بھی عورت موجود ہے، بیوی موجود ہے، نکاح کا طریقہ موجود ہے، نکاح کا حکم موجود ہے، گھر بسانے، گھر کو بنانے اور خاندان کو پھیلانے کا ایک ذریعہ طریقہ موجود ہے، اس کی نسل اور غیرت کی حفاظت کا طریقہ اسلام میں سنہری موجود ہے، لیکن سارے طریقے کو چھوڑ کے اس نے وہ طریقہ اختیار کیا، ایک عورت پر نکاح پر صبر نہیں کیا، بدکاری کے راستے کو کھولا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے زانی اور مشرک کو اکٹھا کر کے فرمایا الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکا والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین۔ جس طرح مشرک کی اللہ پر یقین و اعتماد نہیں ہے، اسی طرح ظالمی بدکار کبھی ادھر منہ مارتا ہے، کبھی ادھر منہ مارتا ہے، منہ مارتے پھرتا ہے، اس سے درندگی کرتا پھرتا ہے، لوگ اس سے لوٹتا پھرتا ہے، یہ ظالم۔ فرمایا میں ظالم بنوں، ظلم کے راستے پر ہوں،
یہ نہیں ہو سکتا. کون کہہ رہے ہیں؟ یوسف علیہ السلام. پھر زلیخا اپنے ذہن پہ پکی تھی. لیکن ایک بات سن لے، جب رب کی پناہ میں آئے تو پھر رب نے پناہ دی ہے نا. سارے اسباب ذرا ایسے بالا ہو، وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ظاہری طور پہ نہیں تھا. لیکن یوسف علیہ السلام جب اللہ کی پناہ میں آئے تو پھر اللہ تعالیٰ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. وہ چاہے تو اسباب کے ذریعے حفاظت کرے، وہ چاہے تو اپنی قدرت کے ذریعے حفاظت کرے. فرمایا یوسف میری پناہ میں آئے ہو تو پھر پیچھے کو پلٹو، دوڑو، اس جگہ کو چھوڑو، اس گناہ والی جگہ جہاں وہ گناہ کی دعوت دے رہی ہے، اس جگہ کو چھوڑ کے پیچھے پلٹو. یا اللہ دروازے تو بند کر رہی ہے، لاک کر کے آئی ہے، تالے لگا کے آئی ہے. باہر نکلنا تو انسان کی بس کی بات نہیں ہے. فرمایا یوسف جس کی پناہ میں آئے ہو وہ کسی چابی کا اور کنجی کا محتاج تو نہیں. پیچھے دوڑے. پھر اللہ نے بچایا، حفاظت کی. لیکن زلیخا ضد پر کہتی ہے اگر یوسف علیہ السلام میری بات نہیں نہ مانے، عورتوں سے کہتی ہے، سہیلیوں سے کہتی ہے میری بات نہیں نہ مانیں گے تو میں یوسف علیہ السلام کو جیل میں بند کروا دوں. جیل کی سلاخوں میں پھر زندگی گزارے گا. اور یہاں ایک اصول ظاہر ہو رہا ہے کہ جب آپ کو اختیار دیا جائے دنیا کی سزا کا، دنیا کی گرفت کا، پکڑ کا، اور ادھر آپ کے پاس آخرت ہو، تو یاد رکھنا دنیا کی تکلیف کو برداشت کر لینا، اپنے آخرت کو برباد نہ کر. یوسف علیہ السلام زلیخا کی یہ بات جب پہنچی، سہیلیوں کے سامنے کہہ رہی ہے میری بات نہیں مانے گا تو میں جیل ڈال دوں. جیل جائے گا، جیل کی سلاخوں کے پیچھے زندگی پھر بسر کرے گا یا میری بات مان لے گا. تو جواب میں سیدنا یوسف نے کیا فرمایا؟ یہ ہے پاکیزہ انسان، یہ ہے بشریت، یہ ہے نبوت والی بشریت، یہ ہے انبیاء علیہ السلام کی عصمت، یہ ہے ان کی غیرت، یہ ہے ان کا ایمان. یوسف علیہ السلام کا جواب سنیے. قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ. ہے اللہ مجھے جیل پسند ہے اس گناہ سے جس کی طرف یہ بلا رہی. مجھے جیل لے جائے، بند کر دے جیل کے اندر، لیکن گناہ یا اللہ یہ نہیں ہو سکتا. اللہ مجھے جیل زیادہ پسند ہے اس گناہ سے. جیل میں جانا قبول ہے. دنیا گناہ کر کے جیل جاتی ہے، یوسف گناہ سے بچنے کے لیے جیل جا رہا. اس ماحول سے جان چھوٹ جائے، یہ مخلوط ماحول، اس معاشرے میں، جس قوم میں، جس گھر میں رہ رہا ہو، یہاں تو کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی حیا نہیں ہے، کوئی غیرت نہیں ہے، تو بہتر ہے اسے جیل کا ماحول ملے جہاں کم از کم گناہ سے تو بندہ پاک رہنے کے لیے آسانی تو ہو. مخلوط ماحول سے، اس گندے ماحول سے مجھے جیل جانا پڑے یہ قبول ہے، یا اللہ پسند ہے مجھے جیل لے جا. اور اگر تو انہوں نے مجھے جیل میں نہ ڈالا اور میں باہر رہا تو وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ. اے اللہ پھر میں بچ نہیں پاؤں ان کے قید سے، ان کے مکر سے، ان کے پروگراموں سے کہیں نہ کہیں یہ پھنسانے کی کوشش کرے. ادھر فطرت جو ہے سلیمہ نہیں ہے، وہاں فطرت کی خباثت ہے، خبیث فطرت کی مالکہ خاتون ہے. اور ادھر سلیم الفطرت انسان یوسف علیہ السلام. یا اللہ مجھے جیل چاہیے، اور اگر میں یہاں رہ کے اس ماحول میں اگر اس گناہ میں چلا گیا وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ تو میرا شمار تو جاہلوں میں سے ہو جائے گا. یاد رکھیے بدکار انسان سے بڑا جناب جاہل رب کی زمین پہ نہیں. بدکار جاہل ہو، جتنا پڑھا لکھا ہے بدکار ہے تو جاہل. قرآن کا یہ اصول ہے، قرآن کا ضابطہ دیا ہے، خبر دی ہے کہ وہ جاہل، اس کا شمار جاہلوں میں.
اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی جو بدکاری کا راستہ کھول رہا. اور جانتے ہو یہ راستہ کتنا برا ہے. قرآن پاک کے الفاظ میں فرما وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا. اے ایماندارو زنا کے قریب نہ جانا، قریب بھی نہیں جانا. ایسے ماحول میں ہی نہ رہنا جہاں خطرہ ہو ایمان کے جانے کا. اس ماحول میں نہ رہنا، قریب نہ رہنا. اس سے مراد کیا ہے کہ گانا نہیں سننا، فحاشی کی باتیں نہیں کرنی، کیونکہ یہ ساری چیزیں زنا کے قریب کر رہی ہے، بدکاری کے قریب کر رہی ہے، بدکاری کا ذوق پیدا کر رہی ہے، دل پر زنگ لگا رہی ہے. ایسی چیزوں کے قریب نہ جائے. اس کے مقابلے میں قرآن سنے تاکہ دل پاک ہو، نماز پڑھے، ذکر و اذکار کرے تاکہ پاکیزہ زندگی نصیب ہو، قرآن و سنت پہ عمل کرے، نیک لوگوں کی محفل مجلس میں بیٹھے، علماء کا ادب احترام اکرام کر کے ان کے پاس بیٹھے، اچھے دوستوں کے پاس بیٹھے، گندی دوستی سے محفوظ رکھے. یہ سارے بے حیائی کے راستے. اچھے دوست کے پاس بیٹھو گے تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال اس شخص کے ساتھ دی ہے جو خوشبو بیچنے والے کے پاس جا کے بیٹھ جاتا ہے. یا تو وہ خوشبو اس سے خرید لے گا، یا وہ تحفہ دے دے گا، یا کم از کم جب تک وہاں بیٹھے گا خوشبو آتی رہے گی. نیک بندوں کے پاس بیٹھو گے تربیت ہوتی رہے گی. لغویات سے اپنے آپ کو محفوظ کر لو گے. جتنی دیر وہاں بیٹھو گے تمہیں اللہ اس کے رسول کی باتوں کی خوشبو آتی رہے گی. گندی محفلوں سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ یہ زنا کے راستوں میں سے ایک راستہ. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جانا. کیوں؟ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ بھی حیائی ہے. وَسَاءَ سَبِيلًا، اور برا راستہ ہے، برا راستہ، گندا راستہ. علماء کرام نے شاہد کے اس جملے کے تحت لکھا ہے یہ برا راستہ ہے، یہ سڑک ہے، ایسی سڑک ہے، ایسی بری یہ سڑک ہے جو چلتے چلتے تیرے گھر کی طرف آ جائے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو فخر کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، بڑا پن ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارے تعلقات ہیں عورتوں سے اور ہم بدکاری کرتے ہیں، فحاشی کرتے ہیں، بے حیائی کرتے ہیں، شہرت کی زندگی بسر کرتے ہیں، ساری رات عورتوں سے گپے لگاتے ہیں فونوں پر. لیکن یہ راستہ ٹھیک ہے، یہ سارا کام لوگ کرتے ہوں گے، لیکن جو بات میں ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ راستہ ہے، اس پر اکڑیے مت. اس پر تکبر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس پر اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ میرا کسی کی بیٹی اور بہن کے ساتھ رابطہ ہے اور میں اس پہ فون پہ باتیں کرتا ہوں، مجھے ان سے محبت ہے، اسے مجھ سے محبت ہے. یہ باتیں بتانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. یہ برائی کیوں بتاتے ہو؟ یہ فحاشی بتاتے کیوں؟ جو آپ سے ایسی بات کرے ذرا اپنی زبان سے اس کو سمجھائیے کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، تیری بہن بھی تو ہوگی نا، اس کا بھی نمبر تو کسی کے پاس ہوگا نا، فخر کی بات کون سی؟ یہ تو برا راستہ ہے. سڑک تو نے آپ بنائی ہے اور آئے گی گھر ہی داخل ہوگی. یہ ایسا قرض ہے جو دینا تو پڑنا ہے. کہتے ہو نا اولاد کو کہ بیٹا میں نے آپ کے لیے بہت کچھ کمایا اور تجھے غریب سوچ چھوڑ کے نہیں جا رہا، تجھے تنگدست چھوڑ کے نہیں جا رہا، تجھے مال دے کے جا رہا ہوں. تم میرے پاس جانے کے بعد کبھی پریشان نہیں ہوگے، تمہارے اوپر کوئی قرضہ نہیں ہے، سارے قرضے اتار کے جا رہا ہوں. تو بیٹیوں کو بھی ذرا اپنے پاس بٹھا کے کہا کرے کہ بیٹا پریشان نہ ہونا، میں نے کبھی بدکاری نہیں کی، کوئی قرض چھوڑ کے نہیں جا رہا. اب تقوی اختیار کرنا، گناہوں سے بچے رہنا. جہاں تک میرے باپ ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے کبھی بدکاری نہیں کی. اللہ کی رحمت شامل حال ہوئی
تو میں نے کسی کا قرض نہیں دینا، لہذا آپ بے فکر ہو کے نماز روزہ کریں، اللہ تمہاری عزتوں کی حفاظت کرے گا، اس لیے کہ میں نے کبھی کی عزت خراب نہیں کی۔ لیکن زانی اور بدکار جوان سوچے، ذرا بہن بیٹیوں کے پاس بیٹھ کے انہیں کہے کہ بیٹا سنبھل کے رہنا، میں نے کسی کی عزت نہیں چھوڑی، بدلہ ہوگا، قرضہ ہوگا۔ اپنی بہن کے پاس بیٹھ جایا کرے اور اپنی بہن کو بتایا کرے کہ میں بدکار انسان ہوں، میں نے بہت قرضے دینے ہیں، دینے آپ نے ہی، میرا رابطہ ہے لڑکیوں سے، میں بدکار انسان ہوں، لہذا تیار رہنا کہ یہ بدکاری ہمارے گھر آنی ہے۔ من ذاق ذوقا من زنا ذریا من فعل فعل۔ اپنے آپ کو پاک کیجیے، تم پاک رہو گے، تمہاری بہنیں اور بیٹیاں پاک رہیں گی، نسلیں پاک رہیں گی۔ تم بدکاری کے راستے پہ چلو گے تو یہ کوئی بڑا کام سر انجام دے کے نہیں گئے آپ نے، تم نے اپنی عزت کو خود نیلام کر دیا ہے، لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے اور اللہ کے عذاب کو دعوت دی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب میری امت میں سود اور زنا عام ہو جائے گا تو ان میں ایسی بیماریاں نازل ہوں گی جن کا ان کے باپ اجداد نے نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ جانتے تھے ہمارے ابا و اجداد کی کرونا کیا ہوتا؟ نیا نام آیا ہے نا تو رسول اللہ کی خبر پوری کی ہوئی نا، یہ طاعون اور ایسی بیماریاں آئیں گی جن کے ابا و اجداد نے نام نہیں سنا ہوگا جب سود اور زنا میری امت میں عام ہو جائے۔ بتلائیے یہ دو گناہ سے کون محفوظ ہے؟ الا من رحم ربک۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے کردار کو اپنائیے، جیل میں گئے ہیں اور جیل میں رہے ہیں صرف ایک اس عمل سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے، جیل کی زندگی گزاری۔ اگر سلیم الفطرت انسانوں کو دیکھنا ہے تو سیدہ مریم علیہ السلام کو قرآن سے پڑھی۔ اللہ نے جب ان واقعات کو بیان کی ہے تو وَاذْكُرْ کے الفاظ کے ساتھ ذرا پڑھو، یاد کرو پہلے لوگوں کی تاریخ، واقعات، کیسے پکیدہ لوگ۔ سیدہ مریم علیہ السلام کا کردار کتنا پکیدہ تھا۔ جب آپ کا پیٹ بطن مبارک بوجھل ہوا، محسوس ہوا کہ میرے پیٹ میں جسے آپ حمل کے آثار جب سیر ہونے لگے وجود سے، تو سیدہ مریم اپنی بستی کو کیوں چھوڑا، علاقے کو کیوں چھوڑ کے چلی گئی تھی جنگل میں کہ کس طرح میں فیس کر سکوں گی ان بندوں کا، ان عورتوں کا، میرا تو نکاح ہی نہیں ہوا، شادی نہیں ہوئی، گناہ ہوا نہیں ہے، تو یہ پیٹ کے معاملات، یہ بچہ، یہ کیفیت، یہ عمل، یہ کیسا ہے؟ یہ ہے فطرت کی پاکیزگی، طہارت۔ یہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ حالانکہ علم میں ہے کہ گناہ نہیں کیا، نکاح نہیں ہوا، گناہ نہیں کیا، تو یہ بچہ پھر کیسے پیدا ہوگا اور کیسے میں قوم کا فیض کر سکوں گی؟ اسے بہتر نہیں ہے جنگل میں جاؤں اور مر جاؤں؟ خطا کاروں، گناہ گاروں، بدکار کے راستے پہ چلنے والے لوگوں، اگر تم میں ڈر ہوتا، خوف ہوتا، اپنی بہنوں بیٹیوں کی عزت کا بانس ہوتا، اللہ کی قسم جو حالات کر دی ہے جوانوں نے، یہ چھوڑ کے تم بستی اور جنگلوں میں، پہاڑوں میں جا کے بھاگتے اور رہتے کہ میں کس ماحول میں رہ رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں۔ ان کے لیے گڑھے کھود رہے ہو، اپنے بہنوں اور بیٹیوں کے لیے، نواسے اور پوتوں پوتیوں کے لیے یہ گڑھے کھود رہے ہو۔ ان گڑھے میں تم نے ایک وقت آنا ہے، گرنا ہے اور اعلان ہونا ہے کہ فلاں کے گھر بدکاری کے دروازے کھل گئے جو خود بدکار ہوا کرتا تھا۔ سیدہ مریم علیہ السلام جنگل میں ہے، جنگل میں گئی اس لیے ہے کہ یہ میرے پیٹ کے جو معاملات ہیں، قوم کیا کہے گی، بندے کیا کہیں گے۔ وہاں جا کے پتہ کیا کہتی ہے قرآن پاک کے الفاظ،
قالت یا لیتنی مت قبل ھذا. ان الفاظ کے معنی کو اگر آپ جانتے ہیں تو پھر ان کی روحانیت پہ غور کریں. یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش میں مر گئی ہوتی. اور اس دن سے دیکھنے سے پہلے دنیا سے چلی گئی ہوتی جب لوگ انگلی اٹھائیں گے کہ مریم نے یہ گناہ کیا. حالانکہ دل پاک ہے، دل صاف ہے، صرف تہمت کا ڈر، خوف، لوگ کیا کہیں گے، اس ڈر اور خوف سے کہہ رہی ہے کاش میں مر گئی ہوتی. تو کبھی سوچ لیا کرے، آپ بھی بیٹھے بیٹھے کہہ رہے اگر میں بھی انسان ہوں، سارا دن ساری رات موبائل پر غیر عورتوں سے میں باتیں کرتا ہوں، میں بھی انسان ہوں، مر گیا ہوتا، اس دن سے پہلے مر گیا ہوتا، میں اپنی بہنوں بیٹیوں کے لیے گڑھے جو کھود رہا ہوں میں پیدا ہی نہ ہوتا تو مر گیا ہوتا. وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، میں بھول بھال گئی ہوتی، مجھے کوئی یاد ہی نہ ہوتا، میرا تذکرہ ہی نہ ہوتا. مریم کی فطرت میں ایسی پریشانی آ گئی ہے، تڑپ رہی ہے کہ قوم کو کیا کہو. پھر اللہ نے سارے احکامات دے کے فرمایا مریم تمہاری عزت کے رکھوالے ہم، اب کیوں پریشان ہوتی؟ ان کی فطرت کی پاکیزہ تو ہے، اگر سمجھنا ہے تو پھر سیدہ مریم علیہ السلام کی قوم کو پڑھو. قوم کی سوچ کتنی بلند ہے، قوم بھی ایسی ہو، جماعت بھی ایسی ہو، بستی بھی ایسی ہو. جب سیدہ مریم علیہ السلام کہ ہاں عیسیٰ ابن مریم پیدا ہو، حکم ہوا مریم بچے کو لے کے اپنی قوم کی طرف چل. جب سیدہ مریم علیہ السلام اپنے بیٹے عیسیٰ ابن مریم کو لے کے آئی تو قوم نے دیکھا تو قوم کیا کہتی ہے؟ یا اخت ہارون، یا اخت ہارون، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. اے مریم تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا، تیرا باپ تو ایسی برائی نہیں کرتا تھا. تیرے باپ نہ کرتے ہوں تو پھر بیٹیوں کی اللہ حفاظت تو کرتا ہے. ما کان ابوک امرأ سوء، اے مریم تیرا باپ ایسا نہیں تھا. وما کانت امک بغیہ، تیری ماں بھی ایسی نہیں تھی. تیرا باپ پاک تھا، تیری ماں پاک تھی، نیک لڑی تھی، نیک نسل تھی، تمہاری عزت تھی، شہرت تھی، مقام تھا، تم متقی لوگ تھے، پرہیزگار لوگ تھے. قوم بھی تڑپ رہی ہے مریم یہ کیا، تیری ماں باپ تو نیک تھے. اشارت الیہ، مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا عیسیٰ ابن مریم کی طرف کہ مجھ سے نہ پوچھو، اس سے پوچھو. تو پھر اللہ نے ان کی عزت کو، مقام کو اور چار چاند لگانے کے لیے عیسیٰ کو بولنے کی قوت بخش دی. پاک لوگوں کا پڑھیے اور پاک لوگوں میں اپنے آپ کو شمار کیجیے. سیدنا، یہ تو پاکیزہ فطرت لوگوں کی بات تھی سیدہ مریم کی. آؤ ذرا چلتے ہیں نبی علیہ السلام کی امت کی طرف. سب سے پہلا امتی کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. جب آپ کی بیٹی، میری اور تمہاری ماں سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہا، جب آپ پر الزام لگا، ایک تو ہے بدکاری کرنا، بدکاری کے راستوں پہ چلنا. نیک لوگ تو ان راستوں، ایسی باتیں ان کے بارے میں ہو جائیں تو وہ تڑپ جاتے، تجھے کچھ بھی نہیں ہوتا، گناہ کر کے کچھ نہیں ہوتا، بدکاری کر کے کچھ نہیں ہوتا. اور پتہ ہے یہ کتنا برا گناہ ہے. شراب کی توبہ کر لی،
اللہ معاف کرے گا. بندے نے شراب خود پی ہے، توبہ کر. کسی کو قتل کیا ہے، قصاص میں یا قتل ہو گیا یا دیت دے دی، معافی ہو گئی. کسی کا مال آپ نے لیا ہے، اللہ نے توبہ کی توفیق بخشی، آپ نے اس کو مال واپس کر دیا تو جان بخشی ہو گئی. اور اگر زنا بدکاری کی آپ نے اور توبہ کی، پھر بتاؤ جن کی عزت لوٹی ہے ان کو کون جا کے بتائے؟ جن حق کا حق لوٹا ہے ان کو جا کے کون بتائے گا؟ معافی کیسے ہوگی؟ توبہ تو کر لو گے، یا اللہ معاف کر دے، پھر آگے راستہ. انہوں نے بھی تو پوچھنا ہے نا قیامت والے دن، جن کی عزتوں کو خراب کیا ہے، جن کے ہاں بچہ پیدا ہوا بدکاری کی وجہ سے، شادی شدہ عورت سے گندے تعلقات سے وہاں بچہ پیدا ہوا، کس نے، کس کے گھر؟ دوسرے بندے کے گھر. بچہ تیرا، باپ اس کا کوئی اور بنا پھرتا ہے. بتا تجھ سے قیامت والے دن حساب کس طرح ہوگا؟ وہ کس کو باپ کہہ رہا ہے جو اس کا باپ ہی نہیں؟ وہ کس کو چچا کہہ رہا ہے جو اس کا چچا نہیں؟ وہ کس کو دادا کہہ رہا ہے جو اس کا دادا نہیں؟ باپ اس کا جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا، وہ بندہ فوت ہو گیا، اس کے مال کا وارث بن گیا. جو اس کا وارث نہیں تھا، غیر بندے کا یہ وارث بن گیا ہے. مال اس باپ سے لے رہا ہے جو اس کا بیٹا ہے ہی نہیں. وراثت کے اور ساری پوری نسل کے، پوری حیات کو یہ ظالم بدکار بد انسان نے تبدیل کر دیا ہے. بتا جواب کیسے ہوگا؟ کیسے جان خلاصی ہوگی؟ کیسے معافی مانگو گے؟ کیسے جا کے کہو گے وہ میں تھوڑی عزت لٹی سی یار میں معاف کر دو؟ بتا کیسے معافی ہو؟ پاک کیجئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. جب خبر پھیلی سیدہ کائنات اماں جی عائشہ کے بارے میں، سلیم الفطرت لوگوں کے اقوال آپ کے سامنے، ان کے انداز جذبات رکھ رہا ہو. جب سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بات پہنچی نا کہ میری بیٹی عائشہ کے بارے میں یہ بات مشہور ہو گئی، تو پتا کیا فرمایا؟ واللہ، قسم صدیق اٹھا رہا ہے، واللہ ما قیل لنا ھذا فی الجاہلیہ، اللہ کی قسم جو آج اسلام قبول کرنے کے بعد، اسلام کی عزت لینے کے بعد جو بات میری بیٹی اور میرے گھر کے بارے میں، بیٹی کے بارے میں مشہور ہے، اللہ کی قسم ہم نے یہ ایسی بات تو اپنے خاندان کے بارے میں کبھی جاہلیت میں بھی نہیں سنی تھی. صدیق فرما رہے تو اس کے درمیان سے بات نہیں نکل رہی. صدیق فرماتے ہیں ہم نے جاہلیت میں بھی یہ بات، یہ گناہ زنا نہیں کیا. پھر میری بیٹی اصل جدو قرض ہی نہیں دینا، قرض لیا ہی نہیں، بدکاری کیتی نہیں، بدکاری ہوئی نہیں، تو میری بیٹی پھر کیسے کرے؟ فرمایا یہ بات تو ہمارے بارے میں جاہلیت میں بھی نہیں. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فطرت سلیمہ کو ذرا پڑھیے، کیا فرمایا؟ 5 قسم کے انداز الفاظ سیدہ کائنات اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں صحیح البخاری وغیرہ کتب حدیث میں موجود ہے. جب آپ کے بارے میں یہ طوفان بدتمیزی برپا کیا منافقوں نے، کافروں نے، کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایسی یہ بات ان سے ہو گئی ہے، نعوذ باللہ الزام لگایا. سیدہ کائنات اماں جی ایسا فرماتی ہیں جب میں نے یہ بات سنی تو میری بیماری، میرا بخار تھا، بخار میرا اور بڑھ گیا. یہ فطرت ہے کہ میرے بارے میں یار یہ بات مشہور ہے، بخار میں شدت، بیماری میں شدت آ. دوسری بات
اما جی عائشہ فرماتی میں 2 راتیں اور 1 دن سو نہیں سکی اور آنسو بھی نہیں رکے. ذرا وہ سوچے جو اس بدکاری میں ملوث ہے، اس کی عادت کیفیت تو نہیں بدلتی، دل سیاہ ہو گیا ہے نا لوگوں کی اس سے لوٹ لوٹ. اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس گناہ کا کبھی سوچا بھی نہیں، کیونکہ قرآن نے وضاحت کی ہے ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. دنیا آخرت میں لعنت ہے ان لوگوں پر جو ایسی عورتوں پر الزام لگاتے ہیں جنہوں نے اتنی پاک دامن ہے، اتنی غافلات، یعنی اس گناہ کا کبھی تصور بھی نہیں کیا. جو تہمت لگائے وہ لعنتی ہے، جو زنا کی تہمت لگائے وہ لعنتی ہے، جو زنا کی تہمت لگائے پھر گواہ پیش نہ کرے وہ 80 کوڑوں کے لائق ہے، اس پر حد قذف ہے. جھوٹا الزام باندھنے کی 80 کوڑے سزا ہے، اور آئندہ کسی مقدمے میں اس کی گواہی قابل قبول نہیں. یہ وہ بندہ جو الزام زنا لگائے جھوٹا، تو جو بدکار ہو بتاؤ اور تو رب کی زمین پہ رہنے کے قابل ہی نہیں، اس کے لیے تو پتھر. بدکار شادی شدہ کے لیے تو پتھر ہے، رب کی غیرت برداشت ہی نہیں کرتی وہ میری زمین پر رہے. سارے گناہ پڑھو، اتنی سنگین اور سخت سزا. قتل کا بدلہ قتل ہے، اس نے مارا تلوار سے اس کی گردن اتر جائے، لیکن یہاں تڑپانا مقصود ہے، صرف مارنا ہی نہیں، نہ تڑپانا، ذلیل کرنا، رسوا کرنا. تو کتنا مجرم ہے. ایک جماعت اکٹھی ہو، مومنوں کی ایک پوری جماعت موجود ہو، سارے پتھر مارے، زمین میں گڑا ہوا ہو، آدھا زمین میں ہو آدھا اوپر ہو، پتھر مارے کے مارا جائے. پتھر رجم. کیوں کہ یہ گناہ ہی ایسا ہے. اتنی عبرتناک سزا کسی گناہ پر نہیں ہے اتنی بدکاری پر ہے. سیدہ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے 2 راتیں اور 1 دن میں نہ سوئی، نہ کھایا، نہ پیا، اور آنسو رکتے نہیں تھے. اور تیسرے الفاظ اماں جی عائشہ فرماتی ہے جام ہوتے ہوئے مجھے پتا چلا نا کہ میرے ابا جی کو بھی پتا چل گیا. ابو بکر صدیق پہلے تو میں سمجھتی تھی کہ لوگوں میں باتیں، ہمارے گھر بات نہیں پہنچی. یا مجھے پتا چلا کہ میرے بابا صدیق کو پتا چل گیا ہے کہ عائشہ کے بارے میں یہ الزام، یہ باتیں مشہور ہے. اماں جی فرماتے اس کے بعد مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا میرا کلیجہ پھٹ جائے. چوتھے الفاظ ہے غش کھا کے امی عائشہ زمین پہ گر پڑی. یہ سلیم الفطرت، یہ پقیدہ لوگ ایسے گندے الزامات کے اب سن کر کے گر رہے. یہ زانی تو خوش ہو کے بس رہا ہے، پھر رہا ہے، بے سکون ہے انسان. ساری رات بھی زانی کو سکون نہیں، سارا دن بھی سکون نہیں. پتہ نہیں آج مارا گیا کہ کل مارا گیا، یا بدکاری کی کڑی یہ تڑپ رہا ہے. یہ درندہ انسان. عقیدہ لوگوں کی سیرت کو، کردار کو پڑھیے. اماں جی عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے اتنا بخار ہوا، مجھے اتنی سردی کی وجہ سے، سردی جیسے بخار میں سردی محسوس ہوتی ہے، اتنا سردی مجھے لگی کہ میری ماں نے گھر میں کوئی کپڑا نہیں چھوڑا جو مجھ پہ نہ ڈالا ہو. سارے کپڑے مجھ پہ ڈال دیے گئے. اور روئی اتنی اونچی. فرماتی ہے میرے باپ صدیق چھت پر میری آواز رونے کی سنی، وہاں سے اٹھے اور فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا عائشہ رو رہی. اس وقت فرمایا تھا اللہ کی قسم ہم نے تو جاہلیت میں یہ کام نہیں کیا. آج بدبختوں نے میرے بارے مشہور کر دیا. عقیدہ لوگوں کے کردار کو، اقوال کو پڑھیے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں ما زنت، میں نے کبھی بھی جاہلیت
میں اور اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے ساری زندگی کی قسم دیتا ہوں کہ میں نے کبھی بدکاری نہیں کی. کفر میں تھے، جاہلیت میں تھے، ان کانوں من قبل لفی ضلال مبین کے معاشرے میں تھے. اس وقت زنا نہ کرنا، بدکاری کے راستوں پہ نہ چلنا، یہ ہے سید عثمان کی فطرت سلیمہ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب آدھی رات ہوتی ہے، آدھی رات، بدکار، گناہگار، فوش زبان بولنے والا شخص اس حدیث پہ ذرا غور کرے، ساری رات غیر عورتوں سے باتیں کر کے زبان کا زنا کے عادی، یہ زنا کی زبان رسیہ ہو گئی ہے. شرمگاہ تو زنا کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے، زنا تو آنکھوں کا بھی ہے، غیر عورتوں کو دیکھنا، زبان کا کانوں کے ساتھ سننا گندی باتیں، یہ کانوں کا زنا ہے. زبان سے بولنا یہ زبان کا زنا. سارا دن ساری رات جو غیر عورتوں سے باتیں کرتا رہتا ہے یہ زبان کا زانی ہے، بدکار ہے. اس کی زبان کو وہ کیڑے پڑ گئے ہیں، وہ بیماری پڑ گئی ہے کہ غیر عورتوں سے بات نہ کرے سے سکون نہیں آتا. یہ زبان کی بواسیر ہے گندی، جو لگ جاتی ہے زبان کو، چپ نہیں ہوتی جب تک کسی غیر عورت سے باتیں نہ کرے. آدھی رات کا وقت، جوانو اس حدیث کو ذرا سنو. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب آدھی رات کا وقت ہوتا ہے نا، منادی کرنے والا منادی کرتا، آسمان سے آواز آتی، کوئی ہے؟ اللہ فرماتا، منادی آواز آتی ہے آسمان سے، کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگنے والا ہو، میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا، میں اس کے سوال کو قبول کروں، پورا کروں؟ ہے کوئی مصیبت میں گرا ہوا، لتھڑا ہوا، پریشان حال، اس کی میں مصیبت دور کروں؟ جو بندہ اس وقت اٹھ کے دعا کرے پھر اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا. اور ساتھ ہی فرمایا جب وہ خود اعلان کر رہا ہوتا ہے، اس کی طرف سے اعلان ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت پھر جو دعا، جب خود کہہ رہا ہے، فرما رہا ہے کہ اٹھو، کوئی دعا ہے کرنے والا، مانگنے والا کوئی ہے، مصیبت میں پھنسا ہوا کوئی ہے جو مجھ سے مانگے. اس وقت جو بندہ کہے یا اللہ میں دعا کرتا ہوں، میں سوال کرتا ہوں، میری یہ مصیبت ہے، اللہ ہر بندے کی پھر دعا قبول کرتا ہے اس وقت. لیکن بدکار انسان کی، زانیہ عورت کی، مت کی، اس وقت بھی اللہ دعا قبول. اور دوسرا وہ حاکم و حکمران جو ظلم کے ساتھ ٹیکس اپنی قوم پہ لاگو کرتا ہے، اللہ اس کی بھی دعا نہیں قبول. دو بندے بد نصیب، ایک حاکم زیادہ ظلم ٹیکس لینے والا اپنی قوم سے، اپنی رعایا سے، اس کی دعا، اور بدکار انسان کی دعا، زانی عورت کی دعا اس وقت بھی اللہ قبول نہیں کرتا. قرآن پاک پڑھی، اللہ نے پاکیزہ لوگوں کو تذکرہ کیا ہے قرآن میں کہ لوگ پاک صاف. مومن کون ہوتا ہے؟ پاک صاف ہوتا ہے. جہاں مومنین کا ذکر ہے، ان کے اوصاف کا ذکر ہے. قرآن پاک میں ایک جگہ پہ اللہ نے اہل ایمان جو کامیاب ہوں گے ان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. فرمایا مومن ہے وہ کامیاب مومن ہے جو لوگ نمازوں میں خشوع اختیار کرے اور لغویات سے، گندی باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھے. والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون. وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ کامیاب. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم،
ہاں اپنی بیویوں اور اپنی لونڈیوں جو اللہ نے ان کے لیے حلال کی ہے، جو اس کے علاوہ کوئی راستہ تلاش کرتا ہے وہ حد سے بڑھنے والا بدکار ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ زنا کے قریب نہ جانا یہ بے حیائی اور برا راستہ۔ اور جہاں بھی اہل ایمان کا پھر ذکر کیا باقی اوصاف اس ذکر کا بھئی اس کا بھی ذکر کیا، فرمایا ان المسلمین والمسلمات، سارے مومنوں کی اوصاف بیان کرتے کرتے آخر پہ ذرا غور کرنا، فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما۔ فرمایا یہ مومن جو شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور ان کے لیے اجر عظیم بھی ہے۔ اور ان سارے راستوں سے بچنے کے لیے رب نے حکم کیا دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے محبوب کی اپنی ساریاں بیویاں تے چاروں بیٹیاں تے مومنی عورتن فرما دو گھر میں رہا کریں، ورنہ پردے سے باہر نکلا کریں، چادر کو اپنے چہروں کو چھپا لیا کریں، پردے سے باہر نکلا کریں۔ یہ نہ ہو کہ وہ پہچانی جائے، ان کو تکلیف دی جائے، جو پیچھے ہو چکا اللہ معاف فرمائے گا۔ آئندہ پردہ کے بغیر باہر نہ نکلنا۔ قرآن پاک کو اور مقام فرما وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اے میرے محبوب اپنی بیویوں سے فرما دیجئے کہ وہ گھر میں قرار پکڑیں، گھر میں سکون پکڑیں، گھر میں رہیں، گھر کے اندر رہے، نہ جاہلیت کی زمانے کی طرح باہر نکلے۔ فرمایا نماز پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہے، اور ساتھ فرما دیجئے اگر وہ عمل یہ کرتی رہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ دوستو سن لو، جس بندے کی زندگی پاکیزہ ہو گئی اس کو کسی کی ضرورت نہیں رہے گی، وہ دعا کرتا رہے، اللہ اس کی دعائیں قبول فرمائے گا۔ پڑھ لیجئے قرآن و حدیث کے واقعات بے شمار موجود ہے۔ سیدنا جریج رحمت اللہ علیہ کا واقعات صحیح حدیث میں موجود ہے کہ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ اپنے خیمے کے اندر سینہ جریج موجود ہے، بستی سے باہر راہب ہے، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کی ذکر عبادت بابت و تبلیغ میں وقت گزارتے ہیں۔ بار ایک جھونپڑی میں رہ رہے، ایک عورت کمرے میں داخل ہو گئی، جھونپڑی میں داخل ہو کے اس کو دعوت گناہ دی۔ جریج تھا، ولی تھا، نیک تھا، صالح تھا، سلیم الفطرت انسان تھا۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بدکاری کروں؟ عورت نے کہا یا بدکاری کرے گا یا میں تجھے بدنام کر دوں گی، رسوا کر دوں گی، جو کرنا ہے کر لے، میں اس راستے پہ نہیں چل سکتا۔ والذین هم عن اللغو معرضون۔ یہ عورت پار گئی، اس نے بدکاری کی کسی چرواہے کے ساتھ، اس کے پیٹ میں بچہ جناب آگے پیدا ہوا۔ جب بچہ پیدا ہوا لوگوں نے پوچھا، قوم نے پوچھا، بستی والوں نے پوچھا، اے ناپاک عورت یہ بچہ کہاں سے آیا ہے؟ کہنے لگی یہ بچہ اس راہب کا ہے، اس جریج کا ہے جس کو اللہ کا ولی سمجھتے ہو، نیک پارسا سمجھتے ہو۔ پوری بستی کے لوگ آ گئے، بستی نے اس کے جھونپڑی کو گرانا شروع کیا، جھونپڑی گرا رہے ہیں اور ساتھ اس کے تشدد کر رہے ہیں۔ جریج فرمانے لگے اے میری قوم میری بات تو سنو، میری بات تو سنو، میں نے یہ گناہ نہیں کیا، کیوں مجھے مار رہے ہو؟ کہنے لگے یہ بچے، یہ ماں عورت کہتی ہے یہ بچہ تیرا ہے، ہمارے نزدیک تو انتہائی پاکیزہ
انسان تھا لیکن تو نے یہ کام کیا کیا؟ کہنے لگا میں نے نہیں کیا، میں نے یہ گناہ نہیں کیا۔ ذرا رک جاؤ، استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ذرا نماز سے مدد لینے دو۔ یہ جو رہ اٹھا ہے اس نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے، پاک بنو اللہ دعا قبول کرے گا، پاکیزہ بنو اللہ دعا قبول کرے گا، اپنے زبان اپنے وجود کو بدکاری سے پاک کرو اللہ دعائیں قبول کرے گا۔ یہ جو رہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اٹھا ہے، اس نے جا کے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، چند دنوں کا بچہ ہے، چند لمحات کا بچہ ہے، کیسے بولے گا؟ لیکن اللہ پاک 5 بندے کی عزت کی بحالی کے لیے جس کی جھونپڑی گرا دی گئی، جس کو مارا پیٹا گیا، اور یہ جو رہ اللہ کا ولی اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پوچھتا ہے یا غلام، اے بچے دس من ابو کا، تیرا باپ کون ہے؟ اللہ نے بچے کو بولنے کی قوت دی، فرما میری قوم یہ بدکار میری ماں ہے۔ ماں باپ کو تو بھی نہیں کہنا چاہیے تھا یا اللہ کسی کی ماں بھی ایسی نہ ہو۔ بدکارہ عورت کی حیثیت کیا ہے؟ بیٹا ہے بول کے کہتا ہے ماں بری ہے، یہ برا نہیں ہے۔ ماں گندی ہے، ماں نے کا کردار درست نہیں ہے، یہ ماں ہے جس نے میری بتائے وہ ماں، اس نے بچے بدکاری کرے، بتائے وہ بندہ جس نے بدکاری کر کے بچہ جس دنیا میں آیا ہے، بتاؤ اس بندے کو جس کو زمانہ حرامی کہے گا اس کی زندگی کے ساتھ کس نے کھیل کھیلا؟ جس کو زمانہ حرامی کہہ رہا ہے یہ اپنے باپ کا نہیں ہے، بتاؤ اس سے بڑی آر اور تان کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بچہ بول کے کہتا ہے میری قوم یہ میری ماں کا کردار ہے، میری ماں نے بدکاری کی ہے، فلاں بندے کے ساتھ چرواہے کے ساتھ اس نے منہ کالا کیا ہے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ پاک بندے کی دعاؤں کو قبول کرتا۔ حدیث بخاری کی وہ پڑھ لیجئے، 3 بندے جو غار میں پھنسے ہوئے تھے، راستہ نکلنے کا کوئی نہیں تھا، تو تیسرے بندے نے دعا میں کیا کہا تھا؟ یا اللہ جانتا ہے تو لا میں تیرا وہ بندہ ہوں جس کی محبت چچا کی بیٹی کے ساتھ تھی۔ اور بڑی خوبصورت، اس نے مجھ سے کچھ پیسے مانگے، میں نے شرط رکھ دی، بدکاری کی، اس نے قبول کر، میں نے 60 درہم اس کو دے دیے۔ پھر وہ عورت، وہ میری کزن میرے گھر میں آئی، جب میرے گھر میں آئی میرے اللہ، پھر میرے کمرے میں وہ پہنچی، کمرے میں پہنچنے کے بعد میرے بستر پہ وہ لیٹی، اس نے کپڑے اتار دیے، اتارے جب اس نے کپڑے، میں اس کے قریب ہونے لگا تو اس نے پتا کیا کہا؟ تو اس کو مہر کو توڑ رہا ہے جو اللہ نے تجھ پہ حرام کی ہے، آگ کا تجھے ڈر نہیں ہے، جہنم کا تجھے ڈر نہیں ہے۔ اس دن کیا بنے گا جب دونوں جہنم میں جائیں گے، اس کا ایندھن بنے گے۔ وہ کہتا ہے تو میں تو زندگی ساری گناہوں میں گزاری ہے، تو ایک گناہ کرنے لگی ہے اور پہلی دفعہ کرنے لگی ہے اور تو کانپ رہی ہے۔ اس نے کہا میں غربت کی وجہ سے اس کام پہ مجبور ہوئی ہوں، وگرنہ میرا دل نہیں چاہتا۔ کیا بنے گا جب دونوں جہنم میں ایندھن بنے گے؟ بس اس کی بات اثر کر گئی اور میں اللہ تیرے عذاب سے ڈر گیا، میں وہاں سے اٹھا، اس کو کہا کپڑے پہنو اور یہاں سے چلی جاؤ، پیسے بھی جو میں نے دیے ہیں وہ بھی لے کے چلی جاؤ، میرے لیے دعا کرتے رہنا۔ وہ عورت باہر نکلی، یا اللہ میں صرف آپ کے ڈر کی وجہ سے اس گناہ سے بچا تھا، آج اس غار کے منہ کو کھولتے میری دعا قبول کر، میں تیرے ڈر سے گناہ سے رکا، تو آج مجھے مصیبت سے نجات دے دے۔ جس مصیبت سے نکلنے کی کوئی راہ نہ ہو، وہاں اپنی پاکیزگی کا، طہارت کا، عمل کا وسیلہ پیش کر کے دعا کیجئے۔ اللہ نے غار کا منہ کھول دیا، دعائیں قبول کرتا ہے۔ یہ شرط یہ ہے کہ بندہ پاک ہو۔ ابراہیم کی دعا صحیح البخاری میں پڑھیے، سیدہ سارہ علیہ السلام کی دعا پڑھیے، جب ظالم بادشاہ کی گرفت میں کمرے میں تھی سیدہ سارہ، کیا کہا تھا؟ یا اللہ یہ میں گناہ نے کبھی نہیں کیا، اب تو میں تیرے خلیل کی بیوی ہونا، جب میں کنواری تھی میں نے اس وقت بھی یہ گناہ نہیں کیا، آج ظالم بادشاہ زبردستی مجھ سے بدکاری کرے،
اللہ نے اسی وقت دعا قبول کر کے بادشاہ پر فالج ڈال کے زمین پہ گرا کے تڑپا کے رکھ دیا تھا کہ پاکیزہ خاتون سلیم الفطرت عورت کے قریب نہ جانا، اس نے زندگی گناہ نہیں کیا، آج میں اس کی حفاظت کروں۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ آپ پاک بنے، اللہ تمہاری دعائیں قبول کرے گا۔ اپنی اولاد، اپنی بیٹیوں بہنوں کے لیے قرض نہ چھوڑ جانا بدکاری کا، صاف ستھرا ہو کے دنیا سے جائی، اور اپنی بہنوں کو کہیے کہ ہم نے گناہ یہ نہیں کیا، اللہ تمہاری عزتوں کی حفاظت کرے گا۔ ایسا نہ ہو کہ ان کو مکروہ چھوڑ دیں اور پھر مر جائیں اور پیچھے آپ کی بدکاری کی شورے ہوں اور دنیا کہہ رہی ہو کہ یہ خود بدکار تھا، آج اس کے گھر میں بدکاری ہو رہی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔